اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، پہلا راز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس جگہ سے رزق فراہم کروں گے تم گمان بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم یہ ایک کام کر لو۔ وہ کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرا تقوی اختیار کر لو، اپنے دل میں میرا خوف ڈال رکھو، اور میرے خیال سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی ہے نماز پڑھنا، وقت پہ نماز پڑھنا۔ دیکھیں، ہم اگر وقت پہ نماز پڑھتے ہیں تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والوں کو اس جگہ سے رزق پرووائڈ کرے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور دوسرا راز، جو پہلا راز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس راز کو سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں بیان کیا ہے۔ دوسرا راز اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ تم ایک کام کر لو، میں تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں اضافہ کر دوں گا۔ اور وہ راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سچی توبہ کر لو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سچی توبہ رزق کی اور خوشحالی کی کنجی ہے۔ مفسرین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو تنگ دستی کا سامنا ہو تو وہ استغفار کی تسبیح یا استغفار کثیر تعداد میں کیا کرے۔ دیکھیں، ہوتا کیا ہے، اصل میں جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے اور ہماری زندگی میں خوشحالی آنے لگتی ہے۔ یہ راز اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 میں ذکر کیا ہے۔ اب ہم راز نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرنے کا بڑا سنہری اصول ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مال کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد میں اضافہ کرتا ہے اور اولاد کو صدقہ جاریہ یا نیک بنا دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے وقت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا وقت دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دینا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو شکر گزاری بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کا ذکر قرآن میں 10 سے 12 دفعہ کیا ہے کم از کم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان بہت ناشکر ہے۔ اور دیکھیں، شکر گزاری میں ایک چیز یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے بھی اس کی نعمتوں کا ذکر کرے۔ جیسے سورہ الضحیٰ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی کہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے سامنے شکر گزاری کریں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی نعمتوں کی ڈیٹیل ان کے سامنے بیان کریں، نہ ہی یہ مقصد ہو کہ ہم نے دکھاوا کرنا ہے، بلکہ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی زندگی دی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا کاروبار چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اس طرح سے نعمتوں کا دوسروں کے سامنے شکر گزاری کرنے کا بہت بڑا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ایک بزرگ کو جانتا ہوں، میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کسی محفل میں آئے ہوں یا مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی ہو، جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں ان کا شکر ادا کیے بغیر اس محفل سے گئے ہوں۔ چلتے ہیں چوتھے راز کی طرف۔ یہ اتنا زبردست راز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری دولت میں 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اضافہ کر دوں گا۔ لیکن وہ راز کیا؟ وہ راز یہ کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ راز اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بڑی اچھی مثال دیتے ہیں نا، اس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے، کوئی ایک بیج بوئے، اس کی 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ یعنی کہ اگر آپ 1000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ 7 لاکھ تک اس کا اجر آپ کو دے سکتا ہے۔ اور میں نے اپنی پچھلی کیسٹ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا کہ وہ امیر ترین صحابی تھے۔ انہوں نے جب اس دنیا سے رخصت فرمایا تو ان کی دولت کی ویلیویشن اتنی تھی کہ آج کی قیمت کے حساب سے بلینز آف ڈالر سے بنتی ہے، اور اس کی وجہ یہی تھی، اس کا راز یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتے تھے، بہت فیاض تھے وہ۔ اور اب ہم 5ویں راز کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں، 5واں راز ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم صدقہ کرو تو میں تمہارے مال میں اضافہ کر دوں گا۔ صدقہ ہمیں پتہ ہے بہت اچھی چیز ہے، اور صدقے کے لیے دیکھیں امیر ہونا ضروری نہیں ہے، آپ جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ اس حساب سے صدقہ کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت میں فرماتے ہیں الذین ینفقون فی السراء والضراء۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو تنگ دستی اور خوشحالی دونوں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا کسی عالم سے کہ تنگ دستی میں خرچ کرنے کی کیا حکمت ہے؟
تو انہوں نے بیان فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کو خوشحالی میں تبدیل کر دے۔ تو آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں، آپ 100 روپے روزانہ صدقہ کر سکتے ہیں، یا 1000 کر سکتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ یا کم کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن صدقے کو اپنی زندگی کا روٹین بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صدقہ اور سود کا موازنہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سود کو مٹا دیتا ہوں، یعنی کہ اگر کسی نے، آج کل سود کا بڑا رواج ہے، سود پہ ڈپازٹ پہ پیسے رکھواتے ہیں، اگر کسی نے فرض کرے 1 کروڑ روپے سود پہ رکھوائے ہوئے ہیں اور اس کو 10 لاکھ کا انٹرسٹ یا سود مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو مٹا دوں گا، میں اس کو تباہ کر دوں گا۔ وہ پیسے یا تو خرچ ہو جائیں گے، کسی بیماری کے نظر ہو جائیں گے، یا کسی پریشانی کے نظر ہو جائیں گے، یا پھر وہ اسے بینک اکاؤنٹ میں رہ جائیں گے، وہ اس کو یوز نہیں کر پائے گا۔ لیکن اگر آپ صدقہ کرتے ہیں، تھوڑی سی بھی اماؤنٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بے انتہا اضافہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کو بہت پسند فرماتا ہے۔ جو بھی میں نے 5 راز بتائے ہیں، اس میں ہماری دنیا میں، ہمارے مال میں، ہمارے رزق میں اضافہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ نیک اعمال ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ادا کرے گا، اگر ہم اس نیت سے کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو اس کا اجر ہمیں آخرت میں بھی دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔